بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک کے اندر ادیب اور فنکار اور ہدایت کار جو ہے وہ بہت کم ہوئے ہیں، اسٹیبلش ہوئے ہیں بڑی محنتوں کے ساتھ، اور ان میں ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ جناب سہیل احمد صاحب کا ہے۔ سہیل احمد صاحب نے تمام میڈیم کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے، اور جب وہ پولیٹیکل سٹار کا پروگرام شروع ہوا اس کے اندر وہ آئے۔ عزیزی ایک کریکٹر تھا جو آفتاب اقبال صاحب جو تھے وہ اپنے کالم کے اندر جو وہ نوائے وقت میں لکھا کرتے تھے اس میں استعمال کیا کرتے تھے، اور انہوں نے تمام حماقتوں کے لیے عزیزی کا ایک کریکٹر گھڑا ہوا تھا جس سے وہ نوائے وقت میں اپنے کالم میں رونق لگایا کرتے تھے۔ تو جب یہ شروع ہوا ہے دنیا نیوز تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا عزیزی کا کریکٹر انٹروڈیوس کروایا، اور میرا خیال ہے کہ سہیل صاحب اس کے لیے بیسٹ کریکٹر تھے۔ ہدایت کار بھی ہیں، بہت سارے انہوں نے ڈرامے خود بھی لکھے ہیں، لیکن چونکہ سکرین پہ بھی آتے تھے تو بھلے وہ ٹی وی ڈرامہ ہو بھلے وہ اسٹیج ڈرامہ ہو، انہوں نے اپنا ایک اثر چھوڑا ہے۔ اور اس وقت دیکھیے جو تھوڑا سا بھی دماغ ہو نا جس فنکار کے اندر، وہ جب اتنے بڑے بڑے دماغوں کی تحریریں پڑھتا ہے، ان کے ڈائیلاگ بولتا ہے پوری صحت کے ساتھ، اور پورے اس کے ساتھ جب وہ ادا کرتا ہے تو وہ علم جو ہوتا ہے، وہ جو فلسفی آف لائف جو ہوتی ہے، زندگی کا جو فلسفہ ہوتا ہے، وہ اس کی ذات کے اوپر بھی اثر چھوڑتا ہے۔ ہاں اگر وہ گوف ہے یا وہ اس نے کام ہی سلطان رائی والی فلموں میں کر رکھا ہے تو پھر ڈائیلاگ کا یا اس فلسفی کا آف لائف کا کوئی اثر نہ آئے، لیکن تھوڑا سا بھی ذہن رکھنے والا آدمی ہے، وہ جب بڑی بڑی تحریریں اپنے اوپر طاری کر کے اس کردار کے ذریعے بولتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو علم رہ جاتا ہے، حلم رہ جاتا ہے۔ تو سہیل صاحب بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا ان کا تعلق ایک فین کا ہے جی، میں ان کا فین ہوں بہت بڑا، اور ان کا جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے جو مقام و مرتبہ ہے، اگر مجھے کیونکہ میں ان کا فین ہوں تو اس لیے مجھے یہ کہنے کا حق دیا جائے کہ اگر اس عصر حاضر میں اس وقت لمحہ موجود میں سب سے بڑا فنکار کوئی موجود ہے تو وہ سہیل احمد، جو ورائٹی ہے ان کے پاس اور جو ورسٹائل کریکٹر انہوں نے کر رکھے ہیں اور اب بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا وہ پروگرام تھا شرطیہ مٹھے کا پروگرام جو تھا، اس میں جو انہوں نے دادے کا رول میرا خیال پلے کیا ہے شرطیہ مٹھے کے اندر، بہت پرانا سٹیج ڈرامہ ہے، آپ بھی دستیاب ہوگا یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں جو انہوں نے دادے کا کردار ادا کیا تھا، مجھے کبھی کبھار لگتا ہے بلکہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا دادا پوتا کا دادے کا جو کردار تھا وہ اس سے متاثر تھا، تو یس تھا، اس میں اس اعتراف کے اندر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ کبھی دادا کا کردار سکرین پہ آیا تو اس میک اپ میں آئے گا، اس گیٹ اپ میں آئے گا، تو بہت بڑے فنکار۔ اور سہیل احمد صاحب جو ہیں وہ آج کل اپنا صرف ٹی وی کا پروگرام کرتے ہیں اور کچھ زیادہ تگ و دو نہیں کرتے۔ سٹیج کافی عرصے سے انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، کیونکہ سٹیج کے اندر جو ہے وہ پھر بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں تو عزت ہی گوانی ہے سہیل صاحب، تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہوئی ہے۔ ویسے بھی سہیل صاحب کو ڈانس نہیں آتا، وکی کو تو آتا ہے، اس نے تو ڈانس کرنا شروع کر دیا خواتین کے ہمراہ، سہیل صاحب کو نہیں آتا۔ حالانکہ سہیل صاحب نے کئی جگہ پہ خواجہ سراؤں کا کردار بھی ادا کر رکھا ہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں بھی ایک ڈرامے کے اندر کیا ہے، لیکن ناچنا نہیں آتا ان کو۔ سہیل صاحب پہ اٹیک ہوا جی، اور اٹیک حسب سابق حسب لیاقت جو گلی انہوں نے کیا ہے، اور گلی کی قوم ہے جس کا نام ہے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود، انہوں نے اٹیک کیا، انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ ایک ان کا نکال کے، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور تھے اور یزید بھی بڑا مشہور تھا، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ چلنا ہے۔ تو وہ اتنے فکرے کو نکال کے، اور جناب اس کے بعد پھر یہ جو فتویٰ لیے پھرتے ہیں نا یزیدیت کا ہاتھ کے اندر، 93 کے اندر میں سوڈان گیا تو سوڈان میں جمعہ کی نماز تو پڑھنی تھی مسجد میں جا کے، تو خرطوم کی سب سے بڑی مسجد میں وہاں کے جو سرکاری افسر تھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے، وہ مجھے لے کے گئے،
تو وہاں پہ خطبے کے اندر جناب یزید صاحب کا نام بھی شامل تھا. تو میں نے باہر نکل کے ان سے تصدیق کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہمارے ہاں چھٹے خلیفہ ہیں، پانچویں یا چھٹے جو بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. پھر یہی اتفاق مجھے انڈونیشیا میں بھی ہوا. سنگاپور کی جو اسلامک کونسل ہے، یعنی جس طرح ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے، ان کی سنگاپور اسلامک کونسل بھی ہے. اس کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے یزید محمد علی. برے صغیر کے اندر جو اسلام پھوٹا خاص طور پہ لکھنؤ سے، اس نے بہت ساری ڈسٹورشن کر رکھی ہے، لیکن ہم اس پہ باوجود نہیں بولتے یا بولنے کی اجازت ہمیں بزرگوں کی طرف سے کہ فساد خلق کا خطرہ ہوتا ہے. تو بہرحال ان کے اوپر توہین امام حسین کا فتویٰ جڑ دیا گیا، اور اس کے بعد جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا، کیونکہ آج کل جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ ایران کی وجہ سے بھی کھلے ہوئے، تو انہوں نے بھی اپنا حسب روایت، حسب سابق اور حسب توفیق تو برا کیا. اب سہیل صاحب کا یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ ہے، جس کو ٹیگ کر کر کے سارے لوگ تبرہ کر رہے تھے، وہ اکاؤنٹ سہیل صاحب نہیں چلاتے. میں ذاتی علم کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، سہیل صاحب بھی میرے کوئی یار نہیں گئے یا کوئی میرے بچپن کے انڈر ویئر فرینڈ نہیں گئے، لیکن مجھے ایک سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے طور پہ پتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ کوئی اور شخص چلاتا ہے. سہیل عزیزی کے نام سے وہ اکاؤنٹ ہے. وہ اکاؤنٹ پچھلے دنوں کافی زیادہ یوتھیوں کی ایسی تیسی کرتا ہوا پایا جا رہا تھا. تو پھر یوتھیوں نے اس اکاؤنٹ کو سبق سکھانے کے لیے یہ کلپ کہیں سے کاٹا، حالانکہ یہ میرا خیال ہے لاہور لٹریری فیسٹیول کے اندر یہ انہوں نے خطاب کیا تھا سہیل صاحب نے، اور وہ گزرے ہوئے بھی میرا خیال ہے کئی ماہ ہو گئے ہوئے ہیں. تو پھر یہ ریسرچ کرتے ہیں نا آپ کے اوپر، تو وہ ریسرچ کر کے انہوں نے وہ پیج نکال کے تو وہ سرکولیٹ کر دیا. وہ اکاؤنٹ بھی سامنے آ گیا جس کے ذریعے یہ کرتے ہیں. اوقات مبلغ اتنی ہے، اور ایجنٹی اس وقت جسے کہنا چاہیے کہ دلہ گیری کہہ لیجئے، اس کو بھڑوا گیری بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اجیت ڈیول کا جو سوشل میڈیا ہے، سونیا گاندھی جی بیمار ہیں آج کل، تو ان کی بیماری کے بارے میں مختلف قسم کی اے آئی فریمڈ تصویریں پوسٹ کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر مذاق اڑاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو الحمدللہ یوتھیے کے بیشتر اکاؤنٹ جو ہیں ان آئی ڈیز کو، ان تصاویر کو جو جعلی ہیں، جو سونیا گاندھی کی اور مودی جی کی ہے، ان کی آپس کا بھارت کا معاملہ ہے، تو وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر پوسٹ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. اور ان کے اوپر ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے 44 کے 50 کے 100 کے ویوز بھی آئے ہوتے ہیں، وہ پھر لگا دیتے ہیں نا، انڈینز بوٹس لگا دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے کے اندر انہیں چند ڈالر کو $40-50 $20 $15 چند ہڈیاں جو چوری ہوئی وہ مل جاتی ہیں. تو وہ ہڈیاں کمانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، آج کل وہ لگا رہے ہیں. تو خیر یہ والے اکاؤنٹس جو ہیں جو کہ ٹریس ہو چکے ہیں سارے، انہوں نے اتنا ادھم مچایا کہ سہیل صاحب کو، اور مجھے تکلیف ہے اس عمر کی کہ انہیں براہ راست آ کے یہ کہنا پڑا کہ بھائی یہ میری چاق و سباق سے ہٹ کے بات کر رہے ہو. دیکھیں جب تک اندھیرے کا ذکر نہیں ہوگا تو روشنی جو ہے اس کا احساس کیسے ہوگا؟ جب گناہ کا ذکر نہیں ہوگا جب تک، تو پھر نیکی کا تصور کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا. جب سفید تبھی ہوگا نا جب وہ کالے کے سامنے آپ اس کا کنٹراسٹ کریں گے. تو انہوں نے بھی تو اسی سینس کے اندر ان کا جو ہے وہ کیا نا، ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ بدی بھی اتنی مشہور ہے جتنی کہ نیکی مشہور ہے. تو آپ نے نیکی کی طرف جانا ہے یا بدی کی طرف جانا ہے، یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے. وہ واحد تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے آئیں گے، تبلیغ مطلب کہ مبلغ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کمپیریزن تو ڈرا کیا. تو آپ اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے، اوقات مبلغ اتنی ہے کہ کسی نے ملنے کے لیے بلایا اور موصوف کی تھوڑی سی چاڑ چامب ہوئی، باہر نکلتے ہوئے گڈی مار دیتی، موٹر وے ڈیوائیڈر تھے. اوقات مبلغ اتنی ہے، ٹی وی پہ بیٹھ گئے، اس میں تھوڑی سی کمی فرمائے، ٹھیک ہے، کسی نے سمجھانے کے لیے بلایا ہوگا، باہر نکل کے گڈی مار دیتی، گڈی نہیں چل رہی تھی، ہاتھ کام رہے سن. مبلغ اوقات اتنی کی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھی جناب عزیز صاحب کے اوپر، سہیل صاحب کے اوپر تبصرہ کیا ہوا ہے. تو بہرحال سہیل صاحب جو ہیں
وہ اس قوم کا ٹیلنٹ ہے، ہمارا فخر ہے، انہوں نے پوری عمر جو ہے وہ دی ہے۔ تو یہ تھا سہیل صاحب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھا اور اپنی حاضری لگوانی تھی سہیل صاحب کے ہاں بھی اور رب کے ہاں بھی، کیونکہ دیکھیے اگر آپ اس طرح کے لمحوں پہ خاموش رہ کے بھی گزارا کر سکتے ہیں، اگر آپ کے ضمیر کو لوری دے کے سوا دیا گیا ہوا ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر ضمیر کا چوکے لگاتا ہے۔ تو میری اپنی مجبوری بھی تھی ہے اور وہ اس سے بھی، اس کے کچوکوں سے بھی بچنا تھا۔ تو آج جب والدہ محترمہ کے روانگی کے بعد، رخصتی کے بعد، آج ان کے اپنا وفات کا 7واں دن ہے، بڑی مشکل سے میں آیا ہوں، اور اگر سہیل صاحب کا یہ نہ آتا تو ہو سکتا ہے میں ابھی اور بھی ہفتہ 10 دن ولاگ نہ کر پاتا، لیکن کافی زیادہ پچھلے 1-2 دن سے مسلسل یہ ضمیر کا دباؤ تھا کہ اس کے اوپر گواہی دی جائے۔ گواہی نہ چھپانے کا تو حکم ہے میرے رب کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔